سلیمان علیہ السلام کو عالم ارواح کی سیر کرائی گئی، مختلف انبیاء کا تعارف ہوا، آخر الرسل والنبیین وسیدہم وسادتہم شفیعنا شفیع المذنبین یوم الدین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آن باندھے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کیوں سب سے اعلیٰ و ارفع ہے؟ حق تعالیٰ نے کہا لِأَنَّهُ يَخْتَارُ الْفَقْرَ عَلَى الْغِنَىٰ، یہ فقر کو مالداری پر ترجیح دیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سلیمان علیہ السلام بارگاہ الہی میں معذرت کرنے لگے اور کہنے لگے خدایا جب آپ کو فقر اتنا پسند ہے تو مجھے کیوں جن اور انس کی حکومت عطا کی اور ساری زمین کے اختیارات دیے ہیں؟ کیونکہ ملکت دنیا اربعۃ، 4 آدمی پوری زمین کے مالک ہوئے ہیں، اثنان مسلمان و اثنان کافران، 2 مسلمان ہیں، سلیمان ابن داؤد اور سکندر ذوالقرنین، اور 2 کافر ہے بخت نصر اور نمرود۔ نمرود یہ پشاور سے اوپر جو ہے جمرود، یہ نمرود ہے، اصل میں پرانی یہودی ہے، یہ جمرود نہیں ہے، یہ نمرود کا یہ دفتر تھا اس کا۔ یہاں ایک پہاڑ کے آگے ایک جگہ ہے، کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہاں ڈالا تھا آگ میں، اس کے آثار بھی موجود ہیں، اور یہ پھر ملا ہوا ہے او آگے بابل تک، پورا پہاڑ گیا ہوا ہے وہاں۔ دنیا کے نقشے سے لوگ بے خبر ہیں۔ کچھ زمانے کے بعد لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ایک زمانہ تھا کہ کراچی بھی ہندوستان کا حصہ تھا، اور ایک زمانہ ایسا تھا کہ اس کو گجرات کہتے تھے۔ چنانچہ وہ مشہور محدث امام محمد کے استاذ طب تابعی ربیع بن سبی، جس کے 6 احادیث ترمذی میں ہیں، شمائل میں، وہ یہاں گجو کے پاس جزیرے میں دفن ہے۔ تو مورخ نے لکھا ہے دفنا بالجزیرہ بگجرات۔ سندھ کے ایک عالم مجھے کہتے ہیں وہ تو گجرات میں نے کہا گجرات یہی ہے نا، کراچی اور بمبئی گجرات کا حصہ ہے، پرانے نقشے کے مطابق یہ گجرات ہے، آج کل گجو ہے۔ اس لیے عالم کے لیے ضروری ہے کہ تاریخ قدیم اور جدید دونوں کا مطالعہ کریں، متعینات کرنے پڑیں۔ اللہ اکبر۔ تو سلیمان علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے دعا کی، استدعا کیا کہ خدایا یہ سلطنت اور ملک ختم کرے، مجھے نہیں چاہیے۔ حق تعالیٰ نے کہا ھذا طاؤنا، یہ ہم نے دے دیا، فمنن او امسک بغیر حساب، حساب کتاب ختم کر دیں گے، نعمتیں نہیں لیں گے، یہ تو رہے گی سلیمان۔ تو پھر سلیمان نے ایک اور دعا کی، رب حب لی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی، اب ایسی بادشاہت دو کہ اور لوگ نہ چھین سکے نا، کسی اور کی شان کے لائق نہ ہو۔ بخاری شریف میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو جن آیا تنگ کرنے اور میں پکڑنے لگا، فذکرت دعوت آخی سلیمان، مجھے اپنے روحانی بھائی حضرت سلیمان کی دعا یاد آئی، فرددت خاسئا، میں نے دکا دے کے چھوڑ دیا اسے کہ یہ تو حضرت کی شان تھی، میں کیوں پکڑوں۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی کیسے حیادار ہے۔ سلیمان 3000 سال پہلے گزرے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، ان کے کام میں دخل نہیں دینا ہے، انہوں نے اللہ سے کہا ہے، اور حضرت کو معجزاتی طور پر بالقوہ حاصل ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے چاہا کہ اس کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھوں اور صبح مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے رہے، اس کے کان کھینچے۔ فذکرت دعوت آخی سلیمان، اور میرے بھائی کی دعا سلیمان کی یاد آئی، رب حب لی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی، خدا ایسی سلطنت نہ دے جو کبھی وہ چھینے کبھی وہ چھینے۔ اور چھینا چپٹی شروع ہے، بندر بانٹ ہو رہا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، کون صدر بنے کون نہ بنے۔ آئی سوال، مالک یوم الدین، وہ مالک ہے قیامت کے دن کے۔ قیامت کی 3 قسمیں ہیں، ایک قیامت صغریٰ ہے، آدمی خود مرے،
من ماتا فقد قامت قیامت. دوسری وسطی ہے، عزیز و اقارب مر رہے. ہائے ہائے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو جب امام دارقطنی کی موت کی اطلاع ملی، حالانکہ اس کی عادت تھی کہ احادیث کے اشعار کے علاوہ کوئی شعر نہیں پڑھتے تھے، تو امام بخاری نے بے اختیار شعر پڑھا. آئے ہائے. محدث زمانہ امام دارمی کی موت کی اطلاع ملی تو امام بخاری نے کہا ان عشت تفجع بالاحبۃ کلہم، ان عشت تفجع بالاحبۃ کلہم وفناء نفسک لا بل لک افجع. جب تک جیتے رہو گے خبریں سنو گے، آج فلاں عالم مارا گیا، آج فلاں بڑے مفتی کا انتقال ہوا، آج فلاں بزرگ فوت ہو. یہی باتیں ہیں اور کیا ہے دنیا کے اندر. اور اگر آپ ہی مر گئے ہیں تو یہ پھر تو بیڑے غرق ہو جائے گا. ان عشت تفجع بالاحبۃ کلہم وفناء نفسک لا بل لک افجع. مالک یوم الدین تو ایک موت واقع ہونا ہے اپنی، اور ایک عزیز و اقارب کی موت ہے. شیئان لو بکت الدماء علیہما، دو چیزیں ایسی ہے اگر آنسو کی جگہ خون کے آنسو کو رویا تو ٹھیک ہے. فقد الشباب وفرقۃ الاحباب، ایک جوانی کا ختم ہونا اور دوسرا دوستوں کا بچھڑ جانا. اوہو توبہ توبہ. دو چیزیں ایسی ہے کہ آنکھوں کے آنسو کے بجائے دل کے قطروں سے خون سے کوئی روئے اس پر تو رو سکتا ہے. فقد الشباب وفرقۃ الاحباب، چہ نہ خان وے اور نہ خانی وے، چچ پلاس تور مسلی وے، ہائے چہ زوانی وے. خوشحال خان خٹک بانے خز چک لگو لے اور غریب غاخون انو اگر چک نشو لگو لے انڈیر خپشو ویسے چہ خود شرمولم و خز را پردولو نو چگے کے وی چاہے چہ نہ خان وے اور نہ خانی وے اور چچ پلاس تور مسلی وے خوچ زوانی وے. فقد الشباب وفرقۃ الاحباب. آئے ہائے. لاڑا یو شاخل سر نکاحوں کا مشال خان غریب تاج ماج کور کے ہو اور یو عام ہونے اسبان سور سے سکھ میں انہیں پیجے نہیں گیا آل تلاڑو شاخل پردی غنم ریبلیو اور ادو اور ددی بیا ماشی ممشے اور تور کرڑے کو نراغلے ہو اگر غیق کی نیولے دے اور ببود علاس کے دے اغت ببود وعیدہ سے بس خوشحال خان پا چگو چگو جڑل ما سر پا پلنگونو کے و پا نعمتونو کے خوشحالا نوے اور داو گو رضی شاخل سر پا پردی پٹی کے ناستا ہے دا سی ہوئے چھ نہ خان وے و نہ خالی وے اور چچ پلاس تور مسلیہ مسلیو کا ہائے چزوانی وے. فقد الشباب وفرقۃ الاحباب. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اور تیسری قیامت تو پھر بڑی قیامت ہوگی. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. قیامت بالکل قریب آ گئی، لوگ ابھی تک بے خبری میں پڑے ہوئے ہیں. وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت نے آنا ہے اس میں کوئی شک نہیں. اکاد اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعی. آج قیامت کو پردے خفا میں رکھتا ہوں تاکہ کل قیامت کے دن پوری پوری جزا و سزا مل سکے. مالک یوم الدین. حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے مالٹا کے جیل میں قرآن کا ترجمہ لکھا اور پھر فاتحہ کی تفسیر، بقرہ کی تفسیر، لیکن آل عمران کی ضائع ہو گئی کاغذات، اور پھر سورۃ النساء کی تفسیر. ان تین سورتوں پر حواشی شیخ الہند کے ہیں. آل عمران سے آخر قرآن تک یہ حضرت مولانا شبیر احمد کے ہیں جو حضرت شیخ الہند کے فاضل شاگرد ہیں.
تو شیخ الہند نے جب ترجمہ مکمل کیا اور کچھ تفسیر لکھی، کبھی کبھی موڈ میں فرماتے تھے، روز قیامت ہر کسی در دست گیرد نامے، قیامت کے دن ہر انسان کے ہاتھ میں نام عمل ہوگا، من نیز حاضر می شوم فتح الحمید اندر بغل، میں بھی بحضور خدا پیش ہوں گا یہ ترجمہ قرآن لے کر۔ اللہ تعالیٰ وہ بڑا دن آسان فرمائے، اپنا خاص فضل اور مہربانی شامل حال فرمائے۔